بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ آج کے پرفتن دور میں اور آج کے لیٹسٹ دور میں بہت سے صوفیاء الا ماشاء اللہ جو اپنے آپ کو پیر ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ دین شریعت کو پامال کر رہے ہیں۔ کچھ علماء الا ماشاء اللہ جو علماء سو ہیں، جنہیں مولوی کہا جائے گا، وہ اس تعلیمات اسلام کو پامال کر رہے ہیں۔ صوفی کو دیکھو، وہ اپنی باطنی کیفیات میں مست ہے۔ علماء کو دیکھو الا ماشاء اللہ، سارے علماء کی بات نہیں کی جا رہی، ان علماء کی بات کی جا رہی ہے جو علماء سو ہیں، برے علماء، برے مولوی، جو فقط جو لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فقط مستی گفتار میں گم ہیں، اور ایسے پیر جو مستی احوال میں گم ہیں، اور پھر ایسے شاعر ہوئے، ادیب ہوئے، ادبا ہوئے، شعراء ہوئے، جن کا کام، جن کی شاعری بے جوش ہے، بے رنگ ہے، بے ذوق ہے، بے شوق ہے۔ اس شاعری میں نہ کوئی ولولہ ہے، نہ امنگ ہے، نہ ترنگ ہے، نہ جذبات کو گرماتے ہیں، بلکہ وہ سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ شاعروں کی شاعری، ادیبوں کی ادابت، اور کتابوں کی کتابت، اور خطابوں کی خطابت، اور نکابتوں کی نکابت، ساروں میں دیکھیں تو ایک لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے۔ وہ لالچ کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ لالچ کے پجاری بن گئے ہیں، عزت کے پجاری بن گئے ہیں، مال کے پجاری بن گئے ہیں، دولت کے پجاری بن گئے ہیں۔ ان کے وجودوں کو دیکھو تو ان کے من کے اندر ایک لالچ کا بت، طمع کا بت، عزت کا بت، شہرت کا بت، انا کا بت وہ اندر پل رہا ہے۔ میں ایسے پیروں کی بات کر رہا ہوں، میں ایسے مولویوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسی کشمکش سے نکلنا ہوگا، پیر کو باطنی کیفیات سے نکلنا ہوگا، مولوی کو مستی گفتار سے نکلنا ہوگا، شاعروں کو بے ذوق بے شوق شاعری سے نکلنا ہوگا، بے رنگ شاعری سے نکلنا ہوگا، ادیبوں کو اپنے بے جوش کلام سے نکلنا ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے انہی کے لیے فرمایا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ عمل کی وادی میں قدم رکھو۔ کردار عمل سے بنتا ہے، باتوں سے نہیں، گفتار سے نہیں، رفتار سے نہیں۔ اگر کردار بنانا چاہتے ہو، کردار کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، کردار کے کمال تک جانا چاہتے ہو، کردار کے جمال کو پانا چاہتے ہو، شخصیت کو سنوارنا چاہتے ہو، اس سوسائٹی میں مقام پانا چاہتے ہو، تو تمہیں عمل کردار سے گزرنا ہوگا، کر کے دکھانا ہوگا، پھر بات ہوگی۔ لیکن ہم
پہلے بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن وقت آنے پہ جب وقت قیام آیا نادان سجدوں میں گر پڑے، جب کھڑے ہونے کا وقت آیا نیچے گر کے۔ اس لیے کردار کی طرف آؤ، جو کہو وہ کر دکھاؤ۔ اس لیے علامہ نے اب سمجھو گے تم اس اشعار کے معنی کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ باطنی کیفیات میں گم رہتا ہے، وہ باطنی احوال میں گم رہتا ہے، وہ باطن میں کھویا رہتا ہے، وہ اپنے وجود کے تن من دن میں کھویا رہتا ہے۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہائے ہائے ہائے، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ ہمیں اٹھنا ہوگا، کیونکہ کردار کرنے سے بنتا ہے، کردار عمل سے بنتا ہے، شخصیت کردار سے، کردار عمل سے، عمل پاکیزہ سوچ سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اب گفتار کے میدان گفتار سے نکلنا ہوگا اور میدان عمل میں اور کارزار عمل میں قدم رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اور جو سنے ویڈیو وہ گفتار چھوڑ دے، رفتار چھوڑ دے، وہ فقط کردار کی طرف آئے، عمل کی طرف آئے، جو کہے وہ کر دے، وہی مرد حق ہوگا، وہی مرد با کمال ہوگا، وہی مرد با جمال ہوگا، وہی میدان کارزار کا مرد مجاہد ہوگا، وہی ساری سوسائٹی کا تاج ہوگا۔ اسی کی پیشانی پر، اسی کے سر پر تاج سجایا جائے گا، جو میدان گفتار سے نکلے، میدان احوال باطن سے نکلے، اور میدان عمل اور میدان کردار کی طرف جائے۔ اب ہمیں کام کرنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، اور کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔